کہیں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اولئک هم الفائزون کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کہیں فرمایا گیا اولئک هم المفلحون، تو کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ مختلف بے شمار مقامات پر رب کائنات نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، ان کی ستائش کی ہے اور ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو خصوصی طور پر بشارت دی گئی۔ مثال کے طور پر 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، ٹاپ 10 صحابہ، یعنی ایسے 10 صحابہ کرام جن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر ارشاد فرمایا کہ فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں۔ اور ان 10 صحابہ کرام میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ خلفائے راشدین کا آتا ہے۔ خلفائے راشدین میں 4 صحابہ کرام ہیں جو چوٹی کے صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی حکومت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طرز پر حکومت چلائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات گفتگو رکھ رہا ہوں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب کا اسلام میں کیا کردار ہے، عمر بن خطاب کس طرح اسلام لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کی تعریف میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ انہی میں سے دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ عمر بن خطاب جنتی ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جگہ دیکھی اور اس جگہ پر بڑا ہی حسین و جمیل ایک محل دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس محل کو دیکھ کر اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے دروازے پر روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ محل آپ کا نہیں ہے، تو میں اس محل میں پھر داخل نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب حضرت عمر بن خطاب کو بتایا اور کہا کہ عمر بن خطاب، میں نے ایک محل دیکھا تھا، جب میں محل میں داخل ہونے لگا بڑا ہی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل محل تھا، جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے دروازے پر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ محل آپ کا نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر کس کا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو مجھے تمہاری غیرت یاد آئی کہ تم بڑے غیرت مند ہو، اس لیے میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اغارو، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ کیا میں آپ پر غصہ کروں گا کہ میرے محل میں کیوں داخل ہو گئے؟ میں آپ پر تو غیرت نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خواب بیان کیا ان سے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ پیو۔ میں نے اس کو پینا شروع کیا، یہاں تک کہ پیتا چلا گیا، پھر اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ اور پیو، میں نے اسے اور پیا، یہاں تک کہ مزید اس کو پیا اور سیراب ہو کر پیا، یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی تراوٹ اپنی انگلیوں کے ناخن میں نظر آنے لگی، یعنی اتنا سیراب ہو کر میں نے اس کو پیا۔ پھر میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب کو بڑھا دیا آگے اور عمر بن خطاب کو باقی بچا ہوا دودھ دے دیا اور وہ سارا دودھ پی گئے۔ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس کی تعبیر نکالی ہے کہ اس سے مراد علم تھا، کہ جتنا میں نے پیا وہ میرے اندر علم ہے اور جو دودھ میں نے تمہیں دیا ہے بچا ہوا وہ میرے بچے ہوئے علم میں سے تمہیں علم دیا گیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے عالم بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے زیادہ ان کے بارے میں منقول ہیں۔ ان کی فضیلت بتانے کے لیے آپ صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ وہ اسلام کس طرح لائے۔ مسلمانوں کی تعداد ابھی زیادہ نہیں تھی، ابھی اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا
مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کھل کر عبادت بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، بیت اللہ سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، مکہ مکرمہ میں تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کی جو جگہ مقرر کی وہ دار ارقم، جو صفا نامی پہاڑی پر ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس گھر کو منتخب کر لیا۔ صحابہ کرام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اسی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتے اور دین اسلام کو آگے بڑھاتے۔ دار ارقم میں آپ قیام پذیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ میں جا کر کے ایک دعا فرمائی۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عامر بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دو بڑی ہستیوں میں سے ان میں سے کسی ایک کو مانگا کہ اللہ کسی ایک کو اسلام کی عزت کے لیے عطا فرما، جس کے ذریعے سے تو پورے اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی تو صحابہ کرام حیران تھے۔ صحابہ کرام اس وقت پریشانی میں تھے، فقر و فاقہ میں تھے۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مصیبتوں سے چھٹکارے کی دعا مانگتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں اسلام کے بڑھنے کی دعا مانگتے، پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی دعا مانگتے یا ہماری مغفرت کی دعا مانگتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک موقع پر دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یا تو عمر بن ہشام عطا کر دے یا پھر عمر بن خطاب عطا کر دے اسلام کی عزت کے لیے۔ عمر بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل، اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ کہ عمر بن خطاب نکلے اور یہ سوچ کر نکلے ہاتھ میں ریغ لے کر، ننگی تلوار لے کر، کہ آج میں اسلام کی جڑ کاٹ دوں گا، چونکہ ان کو کافی کچھ سننے کو مل گیا تھا کہ ایک پیغمبر ہیں جن کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر بن خطاب نے سوچا تھا کہ یہاں پر کافی فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر دو دھرموں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں اور اس طرح فتنہ اور فساد کی جڑ یہاں سے پھیل رہی ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں وہ جڑ ہی کاٹ دوں اور جو اسلام کو پھیلانے والے ہیں انہی کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ، تو اس طرح اسلام کی نشو و نما رک جائے گی اور اسلام پوری دنیا کے اندر نہیں پھیلے گا۔ عمر بن خطاب گھر سے نکلتے ہیں تلوار لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے ارادے سے، لیکن راستے میں ایک قبیلے کا ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کس کے ارادے سے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اسلام کی جڑ کاٹنے جا رہا ہوں، جہاں سے اسلام پھیلا ہے میں اسی کو مٹا دوں گا، اسلام پھیلے گا ہی نہیں اور یہاں انتشار نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم جا تو رہے ہو لیکن پہلے ذرا اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو، وہاں جا کر دیکھو وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور جو صاحب ملے تھے وہ بھی اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بھی اسی شخص کا کلمہ پڑھ چکا ہے جس کا کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو۔ وہ جب جاتے ہیں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، وہ ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی عمر بن خطاب کے آنے کی آواز سنی، آواز دی انہوں نے دروازے پر، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں عمر ہوں۔ جیسے ہی آواز سنی تو خباب ابن الارت تو چھپ گئے پردے کے پیچھے۔ اب یہ بہن بہنوئی سامنے آ گئے تو عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے بات ٹالنے کے لیے کہ ہم ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ عمر نے کہا نہیں بتاؤ، مجھے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو بہنوئی آگے بڑھے، بہنوئی نے ایک دو جملے کہے تو عمر نے ان کو زمین پر گرا دیا، یعنی اٹھا کے پٹک دیا۔ اس درمیان جب بہن آگے بڑھی تو ان کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تو عمر بن خطاب نے جب بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو کچھ نرم ہوئے اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ عمر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بے وضو نہیں چھوتے، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، اس کے بعد ہی میں تمہارے ہاتھ میں دے سکتی ہوں۔ عمر بن خطاب نے جا کر کے وضو کیا اور آ کر بیٹھے کہ لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی عربی داں تھے، عربی کو سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے جب قرآن کریم ہاتھ میں لیا اور اس کی سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی
تو پڑھتے رہے اور حالات ان پر طاری ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک صفحہ پڑھنے کے بعد، ایک کے بعد ایک آیت پڑھنے کے بعد ان کی کیفیت بدلتی رہی۔ جب کیفیت بدلتی رہی تو خباب بن الارت بھی نکل کر سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کل بیت اللہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے دعا کی ہے اور تمہیں اسلام کے لیے مانگا ہے۔ تو عمر نے کہا کہ مجھے ایک بار ملواؤ کہ محمد الرسول اللہ کہاں ملیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے عمر نکلے، لیکن تلوار ہاتھ میں تھی، جیسی تلوار تھی ویسی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو بتایا گیا ان کو کہ دار ارقم صفا نامی پہاڑی پر جو ارقم کا گھر ہے وہاں پر تمہیں ملیں گے۔ تقریباً 39 مسلمان تھے اس وقت، اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، صرف 39 مسلمان اس گھر کے اندر موجود تھے۔ جب عمر بن خطاب وہاں پہنچے تو جو پہرے دار تھے انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر کے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑے بہادر انسان تھے، کہنے لگے، سارے صحابہ ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر آنے دو، اگر صحیح طریقے سے آتے ہیں تو خیر ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت حمزہ نے یہ بات کہی۔ عمر بن خطاب جب آگے پہنچے ہیں اور بتایا کہ میں ملاقات کے ارادے سے آیا ہوں، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی۔ اندر وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ بس اتنا کہنا تھا کہ عمر بن خطاب نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ شہادت پڑھنا تھا کہ نعرے تکبیر کی جو آواز گونجی ہے تو صحن مکہ میں جو کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک آوازیں آئیں اور پوری وادی مکہ کی گونج اٹھی نعرے تکبیر کی آواز سے، عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے۔ عمر بن خطاب نے فوراً بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی مزید معلومات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں اور اسلام ہی حق پر ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نکلیں باہر اور اسلام کی دعوت کھلم کھلا دیں، نمازیں ہم کھلم کھلا پڑھیں، ہم یہاں پر بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب عمر بن خطاب نے بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ضرور یہ کام کیا جائے گا مصلحت کے مد نظر۔ عمر بن خطاب آئے بیت اللہ میں، حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، کفار و مشرکین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے عمر کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے کوئی غلام جا رہا ہو۔ سین مکہ میں نماز ادا کی، وہاں نماز ادا کرتے رہے۔ سارے لوگ تو بسا اوقات صحابہ کرام چھپ کر بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن عمر بن خطاب سین مکہ میں ہی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہجرت کا جب حکم آیا ہے تو 100 سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی۔ ہجرت کے وقت حضرت عمر بن خطاب نے کھلم کھلا ہجرت کی ہے، تمام صحابہ کرام نے چھپ کر کی ہے اور ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے حرم مکہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی جو ان کا ایک تاریخی جملہ ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، کہ جسے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا ہو وہ آ کے عمر کا راستہ روک لے۔ اتنی زبردست بات کہی، اور اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، پورا مکہ موجود تھا، لیکن عمر بن خطاب کا ایسا روب تھا کہ کوئی ان کے سامنے نہیں آیا، راستے میں نہیں آیا، اور انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ اور مدینے میں ایسے ایسے واقعات پھر پیش آئے ہیں عمر بن خطاب کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عمر بن خطاب سے متعلق ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آتا تو عمر بن خطاب آتے۔ فرمایا کہ عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان تمہیں دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے، اس راستے سے شیطان کی بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ ہوا قرآن پر عمل کر کے، یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات مان کر کے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا اسلام پر عمل کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا، کہ ایک حکم پر جو صدیوں سے ان کی ایک عادت چلی آ رہی تھی شراب پینے کی، وہ ایک حکم پر اللہ کے نبی کے شراب چھوڑ دی، نہ صرف چھوڑی بلکہ لاکھوں کروڑوں کا مال مدینے کی گلیوں میں ایسا بہایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی سالوں کے بعد مدینے میں بارش ہوتی تھی تو شراب کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا۔ اتنی کثیر تعداد میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم پر صحابہ کرام نے شراب بہائی ہے۔ آج ہم سے جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا، ہم شیطان سے کیسے لڑیں گے، شیطان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آج ہم سے دھوکہ دڑی نہیں چھوڑی جا رہی، کاروبار میں جھوٹ اور ملاوٹ نہیں چھوڑی جا رہی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں، ارشادات سنتے ہیں، لیکن عمل کے لیے قدم نہیں بڑھتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اگر پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو اس پر عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اس پر ہر حال میں انہیں عمل کرنا ہی کرنا تھا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی جب عمر بن خطاب کے واقعات سنتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کاش ہم بھی عمر بن خطاب بن جائیں۔ ہر کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمر بن خطاب جیسے بنیں گے۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب جیسا بننے کے لیے یہ گانے اور میوزک چھوڑنا پڑے گا۔ عمر بن خطاب جیسا بننا چاہتے ہو تو عمر بن خطاب نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ آپ بھی یہ عزم کریں کہ ہم بھی نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جب بھی ہمارا قدم اٹھے گا فرما برداری کے لیے اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب بن جاتے ہیں جب آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، عمر بن خطاب بن جاتے ہیں جب ایمان میں غیرت آ جاتی ہے اور ایمان کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو شیطان سے لڑنا ہے تو آپ لڑیں، فجر کے وقت اپنی نیند سے لڑ کر دکھائیں۔ آپ اس وقت اپنی نیند سے نہیں لڑ رہے ہوں گے بلکہ شیطان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیند سے لڑیں اور نیند کو شکست دے کر ہرا کر آپ مسجد میں آئیں، فجر کی نماز ادا کریں، تب آپ بن سکتے ہیں صلاح الدین ایوبی، تب آپ بن سکتے ہیں عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز اور ابو بکر صدیق جیسے۔ لیکن ہمیں تو نیند کی قربانی نہیں دی جا رہی، ہم اور چیزوں کی قربانی کیا دیں گے؟ عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، فضائل الصحابہ میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حوالے سے واقعہ ہے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میرے والد اسلم جو ہیں عمر بن خطاب کے خادم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ نامی جگہ پر پہنچا۔ حرہ نامی جگہ کا ہم نے دورہ کیا، وہاں سے کچھ دوری کے بعد ہم سرار نامی مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ سرار نامی مقام پر کچھ دوری سے کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ان خیموں کے اندر آگ جل رہی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ قبیلے ہیں یا کچھ مسافر ہیں جو وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا تو خیمے کے اندر آگ جل رہی تھی۔ ان سے کہا السلام علیکم یا اہل الضوء، سلامتی ہو تم پر اے روشنی والوں۔ یہ آگ والوں نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اے روشنی والوں۔ جب یہ بات سنی تو اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی وعلیک السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ بھلائی کے ارادے سے آئے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دو اگر تمہارا کچھ برائی کا ارادہ ہے۔ تو عمر بن خطاب نے یہ سن کر داخل ہوئے، اندر خیمے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے ایک چولہے پر ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ ہانڈی میں کیا بنا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے اس میں پانی اور پتھر ڈالا ہوا ہے، بس ایسے ہی اس کے نیچے آگ جلا رہی ہوں تاکہ بچے اس امید میں سو جائیں کہ کھانا بن رہا ہے۔ بہرحال یہ بات جب عمر بن خطاب نے سنی تو عمر بن خطاب اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی معمولی حکومت نہیں کی ہے بلکہ ایسی حکومت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ کوئی بھی ان کی حکومت میں ایسا بندہ نہیں تھا جس کے بارے میں عمر بن خطاب کو پتا چل رہا ہو کہ یہ دکھی ہو اور اس کی مدد نہ کی ہو۔ اور عمر بن خطاب حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود رات میں گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین ہیں، اب تمام تقریباً 22 لاکھ مربع میل میں ان کی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ کیسر و کسرا جن سے لرزتے تھے، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں عمر بن خطاب کا نام سن کر لرز جاتی تھی، اتنی زبردست حکومت کی ہے۔ کیا کرتے ہیں، جب یہ بات سنی انہوں نے، اس عورت نے ایک بات اور کہی، کہا میرا اور عمر کا فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہوگا۔ اس کو پتا تھا کہ اس وقت کا حاکم کون ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمر ہیں، لیکن یہ معلوم تھا کہ عمر بن خطاب یہ حاکم ہیں۔ تو کہا کہ میں اس حال میں ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ تو عمر لرز گئے، کانپ گئے، کہنے لگے کہ بہن
عمر کو کیا پتا تیری حالت کی؟ تو کہا پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا بیٹھا ہے؟ جب ہم سے غافل ہے تو اسے ہمارا خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایسا جواب تھا کہ عمر بن خطاب بھی خاموش ہو گئے اور فوراً وہاں سے نکلے، اپنے خادم اسلم کو لیا اور فوراً بیت المال میں آئے۔ وہاں سے آپ نے کچھ آٹے وغیرہ کا کٹا لیا، بوری وغیرہ لی، اور ایک گھی کا، چربی کا کنستر اٹھایا۔ آتا ہے روایات میں کہ وہاں سے جب یہ چیزیں سامان لی ہے تو اپنے کندھے پر لادنے لگے۔ تو خادم اسلم نے کہا کہ امیر المومنین میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے کہ اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو اسلم نے کہا کہ قیامت کے دن تو اپنا اپنا اٹھانا پڑے گا۔ کیا پھر عمر کو آج اپنے اٹھانے دو؟ خود امیر المومنین ہو کر اپنے کاندھے پر ایک مزدور کی طرح بوری لادے ہوئے ہیں اور گھی کا کنستر لادے ہوئے ہیں، اس عورت کے گھر پر پہنچ گئے، اس کے خیمے میں گئے تو فوراً خود کہا اس سے کہ میری مدد کرو۔ فوراً ہی کچھ چیزیں اس میں ہانڈی میں ڈالی بنانے کے لیے، جو چیزیں لے کر گئے تھے، اور کہنے لگے کہ تم ایک کام کرو، میں آگ جلاتا ہوں اور تم دوسری چیزیں تیار کرو۔ وہ دوسری مسالہ وغیرہ کی چیزیں تیار کرنے لگی۔ عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ 3 بر اعظم کا حاکم جھک کر کے چولہے میں پھونکے مار رہا ہے آگ جلانے کے لیے۔ جب آگ جل گئی اور کھانا تیار ہونے لگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کچھ مزید باتیں کی اور اس سے پوچھا کہ تم عمر بن خطاب کو جانتی ہو؟ کہنے لگی کہ نہیں، میں جانتی نہیں ہوں، اور تم تو بڑے نیک معلوم ہوتے ہو، بڑے اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، کاش کی عمر کی جگہ تم ہی خلیفہ ہوتے اور تم ہی بادشاہ وقت ہوتے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم خلیفۃ المسلمین سے کل ملنے کے لیے آنا، اور جب تم وہاں ملنے کے لیے آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پالو گی۔ یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کھانا بن کے تیار ہوا، عمر بن خطاب نے بچوں کو بھی کھلایا، اس عورت نے بھی کھانا کھایا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، اس طرح سے کہ بچے تاکہ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ بچے ہنسنے لگے تو باہر نکل کر آئے اور اسلم سے کہا کہ اسلم، میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ اس عورت کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا، جو بیت المال سے وظیفہ اس کے لیے جاتا رہا۔ میرے بھائیوں، یہ حکومت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے یہ حکومت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خلیفہ کے لیے نام مقرر کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ رہیں گے وہ عمر بن خطاب رہیں گے۔ جب یہ بات عمر بن خطاب نے سنی تھی تو کانپ گئے تھے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنوں گا، کیونکہ ان کی نظر حضرت ابو بکر کی کرسی پر نہیں تھی بلکہ ان ذمہ داریوں پر تھی جن ذمہ داریوں کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے لیتا۔ میرے بھائیو، عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، عہدہ مانگنا نہیں چاہیے۔ جب آپ عہدہ مانگیں گے، اگر آپ مانگنے سے مل بھی گیا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد آپ جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مانگنا تو دور کی بات ہے، چھینا جاتا ہے، زبردستی چھینا جاتا ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بلکہ شیطان کی طرف سے مدد آئے گی، اور شیطان اس کو اپنے شکنجے میں بالکل جکڑ لے گا اور اس کو کوئی خیر کا کام نہیں کرنے دے گا۔ فرمایا کہ جب عہدہ مانگا نہ جائے، اللہ کی جانب سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی تھی باقاعدہ عطا کی گئی تھی، دی گئی تھی، اور عمر بن خطاب نے اس خلافت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کر کے دکھایا۔